اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، وہ تمہارے کافر رشتہ دار، وہ مشرک، وہ غیر مسلم کہ جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی، جنہوں نے دین اسلام کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی، تمہارے دین کو نقصان نہیں پہنچایا. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور جنہوں نے تمہیں اپنے وطن سے نہیں نکالا، کہ ہجرت پر تمہیں مجبور نہیں کیا، ایسے کافر اور مشرک. اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے کافروں اور مشرکوں کے بارے میں احسان کرنے سے منع نہیں فرماتا. تم ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہو. ان تبروہم، تم اگر ان کے ساتھ احسان کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ اگر بہتر برتاؤ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ دوسرے کے لیے خیر کا ارادہ رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظہروا علی اخراجکم ان تولوہم. اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے کافروں اور مشرکوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرماتا ہے کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں تمہیں نقصان پہنچایا ہے. وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، تمہیں اپنے آبائی وطن سے نکال دیا ہے، اور تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کی مدد کی ہے، تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کو مدد فراہم کی ہے. اللہ ان کے ساتھ دوستی سے منع کرتا ہے. پیچھے والی جتنے بھی آیات ہیں سورہ ممتحنہ کی، اس کا مضمون یہی ہے کہ کافروں اور مشرکوں سے دوستی نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں ان کو دوست نہ بناؤ. شروع کی آیات کا مضمون یہ ہے. حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے پس منظر میں تو اس سے یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ شاید ہر کافر و مشرک سے احسان مروت منع ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس خیال کی نفی فرما دی کہ ہر کافر مشرک کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے. وہ کافر اور مشرک جو اپنے مذہب پر قائم ہوں مگر تمہارے مذہب کو نقصان نہ پہنچاتے ہوں، اپنی ملت پر ہوں، اپنے دین پر ہوں، اپنے عقائد پر ہوں، مگر دین اسلام کو نقصان نہ پہنچاتے ہوں، اہل اسلام کو نقصان نہ پہنچاتے ہوں، اور جو اسلام دشمن طاقتیں اور قوتیں ہیں ان کی مدد نہ کرتے ہوں، نہ ظاہراً نہ باطناً، وہ اپنے دین پر ہیں، تمہیں اپنے دین پر انہوں نے آزادی دے دی ہے، تمہیں نقصان نہیں دیتے. ایسے کافروں اور مشرکوں کے ساتھ اگر تم احسان کرتے ہو، خیر خواہی کرتے ہو تاکہ ان کے دل تمہارے لیے مائل ہو جائیں، اسلام کے نظام اخلاق سے، اخلاقی نظام سے متاثر ہو جائیں، تو تمہیں تو ایسا کرنا چاہیے. اے ایمان والو، تمہیں تو ایسا کرنا چاہیے. تمہیں تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم، جو تربیت عطا کی ہے، اس محبت اور خیر خواہی کا فیض ان کو بھی پہنچاؤ تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں. آپ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی
کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے جتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اتنے جنگوں سے نہیں ہوئے، جنگ و جدال سے نہیں ہوئے۔ فتح مکہ کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ فتح مکہ، جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عام معافی کا اعلان فرما دیا، ارشاد فرمائے کہ لا تثریب علیکم اليوم، مکہ فتح ہوا تو آپ نے ارشاد فرمائے کہ اے کافر اور مشرکو، جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ بہت سے تھے جنہوں نے آپ کو دکھ دیے تھے، آپ کے صحابہ کو دکھ دیے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صحابیات اور صحابہ کو بے دردی سے شہید کیا تھا۔ حضرت سیدہ سمیہ، حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ حضرت سیدہ سمیہ، ان کے ساتھ کیا بھیانک برتاؤ ہوا۔ ایک ٹانگ ان کی ایک گھوڑے سے باندھ دی گئی اور دوسری ٹانگ دوسرے گھوڑے سے باندھ دی گئی، اور ان دو گھوڑوں کو مختلف سمتوں میں دوڑایا گیا، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ اس طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مقدس دو لخت ہو گیا، چر گیا، درمیان سے دو حصوں میں بٹ گئیں، اس طرح شہید ہوئیں۔ اور اس طرح کے نہ جانے کتنے بھیانک، کتنے دردناک اور المناک حوادث پیش آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت زینب، ان دو صاحبزادیوں میں سے کوئی ایک تھیں، آپ حاملہ تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہجرت فرما ہو چکے تھے، آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ میرے اہل بیت کو لے کر آؤ، میرے گھرانے کو لے کر آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اونٹ پر سوار تھیں، دیگر خانوادے کے اور لوگ بھی تھے، کافر مشرک پہنچ گئے، ابھی مکہ سے کچھ باہر ہی نکلے تھے، پہنچ گئے اور اتنی مزاحمت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اونٹ سے نیچے گر گئیں، اور اتنی دردناک طریقے سے گریں کہ آپ کا حمل ضائع ہو گیا، تکلیف پہنچی۔ تو ان کافروں اور مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی تھیں، آپ کی ذات کے اعتبار سے، آپ کے صحابہ کے اعتبار سے، لیکن جب آپ مکہ فتح فرماتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ سب کہنے لگے کہ نہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ آج ہمارے ان مظالم کا ہمیں کیا نتیجہ ملنے والا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں وہی بات کروں گا جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے ظالم بھائیوں سے ارشاد فرمائی تھی کہ آپ کے بھائی جنہوں نے آپ کو والد سے جدا کیا، تکلیفیں پہنچائیں، کنویں میں ڈالا کہ آپ سے جان چھوٹے معاذ اللہ، اور پھر جب کسی قافلے نے اٹھا لیا تو کھوٹے سکے اور کھوٹے داموں آپ کو بیچ دیا اور کہا یہ تو ہمارا غلام ہے۔ جب آپ مصر کے وزیر خزانہ ہو گئے اور آپ نے ان کو تعارف کرائے کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، تم نے مجھ پر بہت ظلم کیے ہیں، لیکن میری طرف سے آج جواب یہ ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، آج تم پر کسی ظلم کا تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، میری طرف سے معافی ہے، نہ صرف معافی ہے بلکہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ تم کو معاف کر دے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ تھے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے، آپ کی شان حلم اور بردباری سے ہے کہ زندگی بھر جن کی وجہ سے ظلم سہتے رہے اور غربت اور بے وطنی کی زندگی گزاری، جن کی وجہ سے گزاری، آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا کہ آج میں تم سے وہی بات کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے کی تھی، آج تم میں سے کسی پر پکڑ نہیں ہے۔ وہ اتنے متاثر ہوئے تھے وہ کافر مشرک کہ فوج در فوج، جس طرح فوج ہوتی ہے اس طرح فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔
جس قدر لوگ فتح مکہ کے دن اسلام میں داخل ہوئے نہ اس سے پہلے کبھی ہوئے نہ اس کے بعد کبھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النصر میں اس بات کا ارشاد فرمایا ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، اے پیارے حبیب ان قریب آپ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے۔ اور یہ تفسیر اس وقت پوری ہوئی جب فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے یہ جملہ سنا گیا کہ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ سب متاثر ہوئے کہ دین اسلام کی کیا بات ہے، ہمیں معاف کر دیا گیا ہے، تو جب ہمیں معاف کر دیا گیا ہے تو اسلام لانے پر کتنی برکتیں ہوں گی۔ اسلام ابھی نہیں لائے اور اتنی برکتیں ہیں، اسلام لا کر کتنی برکتیں ہوں گی، تو اسلام لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان، تمہیں ان کافروں اور مشرکوں کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا ہے کہ قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے، تمہارے دین اسلام قبول کرنے پر تم سے جنگ شروع کر دی ہے، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں اپنے وطن سے نکالا ہے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور جو تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں، ان تولوہم، اللہ تمہیں منع فرماتا ہے کہ ان سے دوستی نہ کرو۔ جو اس حکم کے باوجود ایسے مشرکوں اور کافروں سے، اسلام دشمن کافروں اور مشرکوں سے جو دوستی رکھے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو سن لو یہ بڑے ظالم ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ تو بڑے ظالم ہیں کہ اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کر رہے، اپنے دنیاوی مفادات، ذاتی مفادات ان کو اتنے عزیز ہیں کہ اللہ کے حکم کو فوقیت نہیں دے رہے، اپنے ذاتی مفادات کو آگے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایسے کافر مشرک کہ لم یقاتلوکم فی الدین، جو تم سے جنگ نہیں کرتے دین کے معاملے میں، جنہوں نے تمہیں شہر سے اپنے وطن سے نہیں نکالا ہے، جو تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کی مدد نہیں کرتے، ان کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب آخری بات سماعت فرما لیجئے، اس آیت کے شان نزول میں بعض مفسرین نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، کہ حضرت سیدہ اسماء صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں، حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس زوجہ سے تھیں وہ مشرکہ تھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پہلے ہی، اسلام سے پہلے ہی ان کو طلاق دے دی تھی، زواجی زندگی نہیں بن پائی، تو ان سے آپ نے لا تعلق اختیار فرما لی تھی۔ تو ان کے بطن سے سیدہ اسماء تھیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی تو آپ کا خانوادہ بھی یہاں ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے آیا، تو سیدہ اسماء بھی یہیں پہ تھیں۔ اب ان کی جو والدہ تھیں جن کا نام قتیلہ یا قتیلہ ہے، وہ مکہ شریف سے آئیں مدینہ شریف تاکہ اپنی بیٹی حضرت اسماء سے ملیں۔ جب وہ ملنے آئیں تو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دروازہ نہیں کھولا، اور آپ فرمانے لگیں کہ اسلام منع کرتا ہے کہ کافروں اور مشرکوں سے محبت اور مروت کی جائے، ان سے دوستی کی جائے، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ دوستی نہ رکھو، لہذا آپ نے ان کو گھر میں داخل ہونے بھی نہیں دیا، اور وہ کچھ تحائف لائی تھیں، ہدایہ تحائف اور گفٹ لائی تھیں آپ کے لیے، آپ نے وہ بھی نہیں لیے، اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ ایک طرف میری ماں ہے، وہ میرے لیے تحائف لائی ہے، مجھ سے ملنا چاہتی ہے، حالانکہ وہ مشرکہ ہے، تو کیا مجھے اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی والدہ کو گھر لے آؤں، محبت کروں، احترام کروں، محبت سے پیش آؤں، ان کے تحائف لے لوں؟ کیا اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ قربان جائیے ان پاکیزہ ہستیوں پر جن کے سارے احساسات سے پہلے ایمان ہوتا تھا، ان کے سارے احساسات پیچھے تھے، ایمان آگے تھا۔ اللہ اور اس کا رسول کا حکم پہلے ہے، باقی سب چیزیں بعد میں ہیں۔ دل کیا چاہتا ہے، دل کیا نہیں چاہتا، دل کا تقاضا کیا ہے، احساسات کیا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں بعد میں تھیں۔
پہلے یہ کہ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی رضا کس میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے، اللہ کے پیارے رسول کی رضا کس میں ہے۔ وہ راضی ہیں تو ٹھیک ہے، وہ راضی نہیں تو کچھ ٹھیک نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائیں جن کا آپ نے ابھی ترجمہ سنا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے کافروں اور مشرکوں سے دوستی رکھنے، محبت کرنے، خیرخواہی کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تمہارے دین کو نقصان نہیں پہنچایا، جنہوں نے تمہیں شہر سے نہیں نکالا، وطن سے نہیں نکالا، تم ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہو۔ تو پھر سیدہ اسماء کا دل مطمئن ہوا، اپنی والدہ کو گھر لے کر آئیں، ان کی عزت کی، احترام کیا، ان کو تحائف پیش کیے، ان کے تحائف قبول کیے، اور جس طرح ایک بیٹی ماں کے لیے کر سکتی ہے وہ انہوں نے کیا۔ اب روایات خاموش ہیں کہ آپ کی والدہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، اس بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، لیکن کم سے کم سیدہ اسماء کے اس طرز عمل سے قرآن پاک کی یہ آیات ہمیں ضرور نصیب ہو گئیں کہ پہلے جو حکم کافروں اور مشرکوں کے بارے میں مجمل تھا، اللہ نے اس کی تفصیل بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سیدہ اسماء اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملہ خانوادے اور گھرانے پر لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔